السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی وظیفہ اینڈ روحانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں ایک ایسا دلچسپ واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک بدکار عورت اور 7 ولیوں کی ماں کا۔ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا۔ وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا اور تخت بھی بنوا لیا۔ وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی۔ اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی بستی کا ایک نوجوان تھا جو بڑا ہی نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس بدکار عورت پر جا پڑی۔ اس بدکار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر بھی بھٹک گیا۔ پھر وہ مرتبے میں، تسبیح میں، عبادت میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے سوچا کہ اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی، اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے وہ بیچا اور اتنے سارے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی۔ وہ اس بدکار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا، میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے، آج مجھے میرا رب، میرا اللہ بدکار عورت کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو وہ اللہ کے ڈر سے اس کا دل کانپ گیا۔ اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ وہ بڑی حیران ہو گئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح آ جائے اور پھر برائی کیے بغیر یہاں سے واپس چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا کہ یہاں سے اب میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا کہ میں نے اتنی عمر مصلے پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اب وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس عورت کو تھوڑی بہت اس کی صحبت ہو گئی، اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کی منتظر ہونے والی ہوں۔ میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی، ندامت ہونے لگی کہ کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گرامی خاتون تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو وہ بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مگر جس کے ذریعے پیغام دیا وہ بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بیوقوف ہوتے ہیں، جس کو پیغام پہنچانے کا ڈھنگ بھی نہیں ہوتا۔ اس بندے نے سیدھے جا کر کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہیں بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، اس سے ان کا کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اس سے کہو کہ چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا، میں نے تو کہہ دیا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے۔ وہ عورت ڈر گئی کہ میری بدکاری ایسی ہے کہ اللہ مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا
اور اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ میرے لیے تو دنیا میں اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی۔ وہ حیران تھی، اللہ کے نبی نے بھی میرا ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر مصلی پر بیٹھ گئی۔ اس نے سجدہ کیا اور دل سے اپنے پروردگار سے کہا کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، اے میرے پروردگار، میرا کوئی نہیں تیرے سوا، پھر اللہ کی شان دیکھو۔ اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہی تو ہے، اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے، تو لہٰذا میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے سادے سے کپڑے پہنے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں کہ یہ کون ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ عورت ہوں، کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو ایک نوجوان تھا، اس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا، وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک بندے کے پاس چلی جاؤں، ممکن ہی ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ یہ اس کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے ذکر عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، اور انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کر رہی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس نوجوان کی نظر اس پر پڑی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ کون سا وقت تھا، میں اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا کر بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس کی موت پر اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی بہت رنج تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس آدمی کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ ماشاءاللہ، ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ واقعی ہمارا رب کتنا کریم اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی اور اس پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔